جی ناظرین، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ میڈیا پر تصویر اور ویڈیو آنا یہ جائز نہیں ہے، اس حوالے سے ہم وقار صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے۔ وقار صاحب ہمیں یہ بتائیں، تصویر اور ویڈیو کا میڈیا پہ آنا شرعی حوالے سے کیا جائز ہے یا ناجائز؟ جی واجد بھائی، آپ نے میڈیا کے حوالے سے سوال پوچھا اور یقیناً اس پر بہت زیادہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ آج علماء کرام اگر میڈیا پر آتے ہیں تو عوام کے اندر یہ بات آ جاتی ہے جی کل تک ناجائز تھا تو آج مولوی آ گیا جی ٹی وی پر، آج مولوی آ گیا جی اس کی تصویر بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کے توسط سے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے نکل کر، یاد رکھیں دو میڈیا ہے، ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک سوشل میڈیا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈیجیٹل میڈیا کہا جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے جو بات ہے وہ تو علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ 3 دن تک علماء اکرام بیٹھے رہے، یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ تصویر بھی ناجائز ہے۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق آیا تو اس پر پھر علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہوا اور اکثریت اس طرف گئی کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا پر ہم آتے ہیں تو یہ پرنٹ میڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعاع کی صورت ہے، ڈیجیٹل دور ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، تو اس کے اندر وہ عکس موجود نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا حکم وہ نہیں ہے جو پرنٹ میڈیا کا حکم ہے۔ تو پھر جب اختلاف آیا تو اس کے اندر کثرت رائے یہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جس کے اندر اتفاق آ جائے تو وہ چیز بالکل ناجائز ہوتی ہے، اور جس کے اندر اختلاف آ جائے تو اس کے اندر ضرورت کے طور پر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اب آپ دیکھیں، پرنٹ میڈیا نہیں بلکہ ہم پرنٹ میڈیا کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں یا بیرون ممالک میں سفر کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کے ساتھ یا کوئی بھی دین کی نسبت کسی ملک میں جاتا ہے تو ان کی تصویریں نکال کر ساتھ لگانا، پاسپورٹ پر لگانا یا ایمبیسی میں بھیجنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، حالانکہ وہ بالکل ناجائز ہے، لیکن چونکہ اس دور کے اعتبار سے وہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہاں تک کو میں نے اس بار دیکھا کہ ہمارے وفاق المدارس جو پاکستان کا بہت بڑا بورڈ ہے مدارس کا، انہوں نے جو بچوں کے داخلے منگوائے ہیں ان کے ساتھ بچوں کی تصویریں بھی منگوائی ہیں۔ تو یہاں تک تو اس کے اوپر جو بات آئی ہے تو ہمارے علماء اکرام نے اس کی بالکل اجازت دی ہے، اور علماء اکرام کا اس میڈیا پر آنا ضروری بھی بہت ہے۔ اگر علماء اکرام نہیں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ناجائز ہے تو اس کا پھر اثر کیا ہوگا؟ کفر اپنی محنت تو کرتا رہے گا اور مسلمان اس جائز ناجائز کے اندر آ کر بیٹھے رہیں گے اور کفر ہماری جڑیں کاٹتا رہے گا، اور مسلمان کے پاس ان کی جو جڑیں ہماری کاٹ رہے ہیں اس کا دفاع کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے بالکل میں ان علماء اکرام کو بھی اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہیں، وہ جائیں کسی بڑے دارالافتتاح میں جائیں، کسی بڑے مدرسے میں جائیں۔ آج تو ماشاءاللہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے بلکہ دنیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں وہ بھی میڈیا پر آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب جو بہت بڑے مبلغ ہیں، عالمی مبلغ ہیں، وہ بھی آتے ہیں، اور باقی بہت بڑے بڑے علماء اکرام آتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل آپ اس پر تسلی رکھیں، عوام اس پر تسلی رکھے کہ بالکل جائز ہے، علماء کو آنا چاہیے میڈیا، لیکن ایک ضرورت کی حد تک آنا چاہیے، اس کے اندر غیر شرعی طور پر آنا اور اس کا پھیلاؤ کرنا یہ ناجائز ہے۔ حاجی عبدالقدیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ واجد الرحمان صاحب، آپ نے کوشچن کیا، سوال کیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس کو ہم حدیث کے تناظر میں دیکھیں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمسہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ کیا؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی، اتباع الجنائز، اور اگر جنازہ ایک مومن کا تیار ہو گیا اس میں شرکت کرنا، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجابت الدع،
جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت مسلمان بھائی کی قبول کرے. اور فرمایا تشمیت العاطس، اگر اس کو چھین کہا جائے تو اس کا وہ جواب دے. یہ حقوق ہیں. ایک روایت، بعض روایتوں میں آیا 6 حقوق ہیں اور اس میں 5 حقوق. اگر ہم بحیثیت مسلمان 5 حقوق سامنے رکھ کر ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں تو یہ معاشرے میں ایک اتفاق اور اتحاد کی علامت بھی ہے اور ہماری اخروی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بھی ہے.